الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب سے جس قدر عبادتیں ہو سکتی ہیں ہر شخص کرنے کے لیے کوشاں ہے. رمضان کے تعلق سے آپ لوگوں نے جتنی بھی ضروری باتیں تھیں گزشتہ کئی خطبوں میں اور درس کے اندر بھی آپ لوگوں نے سنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں فی الحال کے لیے کافی ہیں، اور اسی لیے میں نے آج کے درس کے لیے ایک دوسرے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا تعلق براہ راست روزہ سے تو نہیں ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. یہ موضوع ہے رزق کا موضوع. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمارے اندر مال کی محبت بھی دی ہے. انسان کے اندر فطری طریقے سے اللہ نے مال کی محبت پیدا کی ہے جو اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اللہ نے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال کی محبت رکھتے ہو بہت زیادہ، یعنی تمہیں بہت زیادہ مال بھی چاہیے، اور اس کی جو محبت ہے مال کی وہ بہت شدید محبت ہے. تو ایسا ہی معاملہ ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر شخص مال کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، ہر وقت تگودو میں لگا رہتا ہے. اس کی جانب سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لیں. اس سلسلے میں ایک مومن کو بحیثیت ایک مومن ہونے کے، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہم یہ خیال رکھیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ہم روزی حاصل کرتے ہیں یا اپنے اندر ڈالتے ہیں اس کے تئیں ہم جواب دیں ہیں. دو طرح سے جواب دینا ہے، ہم کو ہر شخص کو جواب دینا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ روزی کو یعنی رزق کو جو مال کمایا تھا اسے حاصل کیسے کیا تھا، اس کا ذریعہ کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا. سب سے پہلا سوال یہ ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ اس کو کہاں خرچ کیا. تو مومن کو بہت محتاط ہونا ہے اپنے رزق کے جو وسائل ہیں اس سلسلے میں کہ جو کچھ بھی وہ کماتا ہے وہ حلال روزی سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے. اس لیے کہ اگر اس نے حرام کی آمیزش کر دی اپنے مال کے اندر تو یقیناً اس کا بہت بڑا خسارہ ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر انسان نے اس کا احتیاط برتا اور وہ رزق حلال کو اپنایا، رزق حرام سے بچتا رہا تو اس کا اسے بہت بڑا فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ انسان نے گڑبڑی کی، اس نے اس کا خیال نہ رکھا، تساہل سے کیا، یہ دیکھا کہ جو مال ہاتھ میں آ گیا وہ ہمارا اپنا ہو گیا، اگر یہ سوچ بن گئی انسان کی، یہ سوچ بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، جو اپنے پاس آ گیا کسی ذریعے سے بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے. یہ انسان کی ایک سوچ بن جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اس سلسلے میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. حدیث کا ایک حصہ ہی پڑھا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی 2 آیات کا ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو حکم اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیا تھا وہی حکم اس نے مومنوں کو بھی دیا ہے. یعنی پچھلے قومیں جو گزری، جو انبیاء گزرے، سب کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب روزی کھاؤ، یعنی جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر کمانا ہے وہ طیب اور پاکیزہ ہو، اسی کو کھاؤ. حلال چیز وہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ فی ذاتی وہ حلال ہو، یعنی جو چیز ہم کھائیں وہ حلال ہو، اور دوسری چیز میں یہ ہے کہ وہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو مال صرف کیا ہے وہ حلال کی کمائی کا رہا ہو. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. تو یہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، یہی اللہ نے رسولوں کو دیا تھا کہ اگر رسولوں تم لوگ طیبات سے کھاؤ، یعنی پاکیزہ جو روزی ہے اسی کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور تم لوگ
نیک کام کرو، یعنی نیکی کے کرنے کے لیے تم کو یہ کرنا ہے کہ روزی تمہاری حلال ہو۔ روزی اگر حلال ہوتی ہے تو یہ چیز انسان کی عبادت میں معین و مددگار ہوتی ہے، انسان کی نیکی کرنے کے راستے کو ہموار کرتی ہے۔ انسان احتیاط برتتا ہے اگر تو ہر چیز میں محتاط ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی روزی کے سلسلے میں محتاط ہوگا کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں، وہ یقیناً یہ خیال رکھے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صرف کھانے کے لیے دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے، اس نے ہم کو عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے، اس دنیا کے اندر بسایا ہے، اور عبادت کو پورا کرنے کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں اپنی زندگی کے بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے ہم کو رزق کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص رزق کے حلال کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے وہ نیکی کے راستے کا ہموار کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں وہ کوشاں رہتا ہے۔ اس حدیث کے اندر شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین طیب ہے، یعنی وہ نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے، اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یقبل الا طیبا، اللہ جو قبول کرتا ہے وہ صرف طیب اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنا عقیدہ ہوا، جیسے توحید ہوئی، اس کے اندر اگر آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہوگی شرک کی، تو اللہ رب العالمین کے یہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کا کام، عبادت کا کام، اگر اس نے اس کے اندر آمیزش کر دی، ریاکاری کی آمیزش ہو گئی، یا کسی طرح سے اس نے کوئی اور آمیزش کر دی، تو وہ چیز بھی اللہ کے یہاں، وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح انسان صدقہ تو خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال کی، اگر اس نے صدقہ جو کیا ہے وہ حلال مال کا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی کہ اللہ کے یہاں صرف طیب اور پاکیزہ چیز قبول ہوتی ہے، خبیث چیزیں، جو چیزیں معیوب ہیں، جس کے اندر عیب ہے، جس کے اندر نقص ہے، جس کے اندر غلاظت اور گندگی ہے، وہ اللہ کے یہاں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں طیبات سے کھانا ہے، یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنوں کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے طیبات کو کھاؤ، یعنی دنیا کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، تمہیں طیب کی تلاش کرنا ہے، جو پاکیزہ ہے اس کو حاصل کرنا ہے اور اسی میں سے کھانا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا ہے مومنوں کو، مومنوں کا خطاب کیا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہر وقت جب بھی کبھی قرآن کریم کے اندر اس طرح کی آیت پڑھیں جس میں خطاب مومنوں کا ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مومنوں کو اللہ نے اس لیے خطاب کیا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسا کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کے لیے ایک خراب چیز ہوگی، ایسی چیز ہوگی جو ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ تو یہ دو پہلو اس کا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہم کو خطاب کر کے، یعنی مومن کہہ کے جو خطاب کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد جو بات اللہ رب العالمین کہے گا اس کا تعلق، اس کا رابطہ جو ہے ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو مومن کہہ کے خطاب کیا۔ اور اگر ہم نے وہ کام نہ کیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ایمان کو داغدار کر لیا ہے، ہمارے اپنے ایمان کو ناقص بنا لیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ طیب روزی کھاؤ، طیب روزی کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کے شکر گزار رہو، یعنی جو روزی ہم کو ملے کم یا زیادہ اس سے مطلب نہیں ہے، جو بھی اللہ ہم کو دے اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی اس پر ہم کو قناعت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جتنا ضروری سمجھا اتنا ہم کو دیا، بہت دیا ہے تو اس میں بہت سارے حقوق بھی ہیں، وہ حقوق بھی ہم کو ادا کرنے ہیں۔ اس لیے کہ اگر انسان نے حقوق کو نہ ادا کیا، دولت اللہ نے دی، کسی کو بے فراغ بہت زیادہ دی، بے حساب دولت دے دی، کسی کو ناپ تول کے دی، دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو اللہ ناپ تول کے دیتا ہے اتنا کہ اس کو گزر بسر ہو جائے، اور کسی کو اللہ رب العالمین بے حساب دیتا ہے، اس کے لیے حساب و کتاب رکھنا اس کو مشکل ہوتا ہے، اتنی زیادہ دولت اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو جتنی دولت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اتنا اس کو حساب و کتاب دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس میں زکوٰۃ کے مال کو دیکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو انسان اگر دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں سے اس بات بیان کیا ہے، لیکن تساہل اس قدر پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر
معاشرے میں بہت زیادہ تساہل اور سستی پائی جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر بے فکری ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اس سلسلے میں رزق کے حصول کے سلسلے میں اس کے اسباب کو اپنانے کے سلسلے میں انسان محتاط نہیں ہے. معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ احتیاط بہت کم بچا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے حاصل کر لیا تو وہ چیز ہماری ہو گئی, ہمارے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہماری ہے, خیر چاہے وہ کسی کی ہو, جس طریقے سے بھی حاصل ہو گئی تو وہ ہماری ہو گئی. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کر دیا, یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام الحرام. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس نے مال کو کہاں سے حاصل کیا, حلال سے حاصل کیا یا حرام سے حاصل کیا. اور دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ ہم لوگوں کا بہت خراب ہے. معاشرے کے اندر وہ عام ہے اور دھیرے دھیرے ہم سب اس کے عادی اور خوگر ہوتے چلے جا رہے ہیں. احتیاط بہت کم بچا ہے. اس سلسلے میں دیکھیں گے تو ایک بڑی چیز جو حرمت کی ہے وہ سود ہے. یعنی سودی لین دین, سود کے ذریعے سے, انٹرسٹ کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح قسم کی حدیثیں آتی ہیں. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود پر گواہی دینے والا, سود کے معاملات کو لکھنے والا, سب کے سب برابر ہیں. سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت جس حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ فلاں کام پر اللہ کی لعنت ہے تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کی لعنت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جائے, اور کوئی بھی شخص دنیا میں کسی حال میں ہو یا آخرت میں ہو اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے, اس کی مہربانی, اس کے کرم کی ضرورت ہے. جس شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور سود کھانے والا, سود کی بابت گواہی دینے والا, سود کھلانے والا, سب کے سب وہم سوا. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ وہم سوا, یہ سب کے سب برابر ہیں. یعنی یہ نہیں کہ کوئی ہلکا ہے کوئی بھاری ہے, اس میں گناہ کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث کے اندر بہت واضح حدیث ہے, میں چند حدیثیں سناؤں گا اور صرف ترجمہ کر کے یا مختصر سے مفہوم بیان کر کے گزر جاؤں گا. غور آپ لوگ کیجئے گا کہ ان حدیثوں کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو, یعنی تقوی تمہارے اندر ہونا چاہیے. اب یہاں ہم یہ غور کریں کہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو اس سے بھی مقصود یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے بندے کی کہ ہم اپنے اندر تقوی کو جگا لیں, تقوی کو پیدا کر لیں, اس سے ہم اپنے اندر راسخ کر لیں. یہ تقوی واجملوا فی الطلب, اور طلب یعنی روزی کے حصول کے سلسلے میں جو اسباب اپنا ہو وہ بہتر ہو, اچھا ہو, خوبصورت ہو, یعنی جائز وہ ذریعہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تم اعتدال کی راہ سے ہٹ جاؤ, بہت زیادہ کمانے کے لیے, ضرورت سے زیادہ کمانے کے لیے تم پریشان رہو, اب خود کو پریشان بھی کرو اور غلط طریقے کو بھی اپنا لو, ایسا ہرگز نہ ہو. فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نفس, کوئی بھی جاندار کی موت نہیں آئے گی, ہرگز ہرگز اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنی پوری روزی اس دنیا کے اندر پالے. وَإِنْ أَبْطَأَ اگرچہ ہو سکتا ہے یہ کہ روزی اس کو دیر میں ملے, یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر آسائش جو آئے, آسانی آئے, اس میں تھوڑا وقت لگ جائے, یہ ہو سکتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. تو اللہ سے ڈرو اور طلب کو یعنی روزی کے حصول کے سلسلے میں جن اسباب کو اپناؤ وہ خوبصورت ہو, بہترین ہو, جائز ہو. خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ. آپ نے فرمایا جو حلال ہے اسے لو, ہر چیز حلال نہیں ہے, جو حلال ہے اسے لے لو. وَدَعُوا مَا حَرُمَ, اور جو حرام ہے اسے تم لوگ اسے چھوڑ دو. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ اللہ طیب ہے, طیب کو وہ قبول کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, اس کی صورتیں دیکھیں کہ کون کون سی صورتیں معاشرے کے اندر رائج ہیں جو غلط ہیں, جو حرام ہیں, جس کی وجہ سے یعنی جس طریقے کام کے اندر, کاروبار کے اندر, معاش کے ذریعے کے اندر ان طریقوں کو اپنا کر جس سے ہماری روزی حرام ہو جاتی ہے, وہ کون کون سے طریقے. اس سلسلے کی چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث آتی ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبین بورک لهما فی بئیما وإن کذبا وکتما محقت برکت بئیما. رواه البخاری و مسلم. صحیحین کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو دو جو خرید و فروخت کرنے والے ہوتے ہیں, ایک شخص خرید کر رہا ہے, ایک شخص بیچ رہا ہے سامان کو, تو دونوں کو جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں تب دونوں کو اختیار ہوتا ہے. یعنی اس بے کو جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس بے کو فسخ کرنے کا, ختم کرنے کا اختیار دونوں کو ہوتا ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں.
فَإِن صَدَقَا، بے کے اندر، خرید و فروخت کے اندر دونوں اگر سچ بولتے ہیں، دیکھو سچائی کی کس قدر اہمیت ہے، دونوں کو سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور یہ بھی ہم غور کریں اس موقع پر کہ معاشرے کے اندر کس قدر غلط جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور دھڑلے سے بولا جا رہا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہم کاروبار کے سلسلے میں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، سچ سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہاں دیکھو فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں نے اگر سچ بولا وہ بینا، اور جو بات ہے اس کو صاف صاف بتا دیا۔ مال کے سلسلے میں جو بات ہے وہ بھی، اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سامان کے بدلے میں سامان خریدا جاتا تھا، تو ایک شخص دیتا تھا، دوسرا سے لیتا تھا، جس کی ضرورت جس سامان کی ہوتی تھی وہ اس کو خریدتا تھا، اور دینے والا اس کے عوض میں کوئی دوسرا مال اس کو دیتا تھا۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں نے اگر صاف صاف بتا دیا، یعنی مال کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، سب صاف صاف بتا دیا، بورک لہما فی بہیما، تو یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، ایک نے بیچا ہے ایک نے خریدا ہے، تو اس کے اندر برکت رکھے گا اللہ رب العالمین۔ اور یہ برکت بہت ضروری چیز ہے۔ انسان کے مال سے اگر برکت نکل جاتی ہے اور انسان اسی مال کو کھاتا ہے، اسی سے اس کی بدن پرورش پاتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی خراب بات ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کا حصہ بننے والا ہے۔ حدیث کے اندر کئی حدیثوں کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور اگر اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، اپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہیں، وہاں سے بھی برکت ختم ہو جائے گی، اور معاملہ یہاں تک پہنچے گا، معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کی بات، یعنی اولاد وہ والدین کا اپنا کہا نہیں مانتی ہے، بے راہ ہو جاتی ہے، ان کا کہا نہیں مانتی، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتی ہے۔ اس کا شکوہ تو ہر زبان پہ ہے، لیکن اسباب کو ڈھونڈنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے جس مال سے ان کی پرورش کی تھی وہ جائز مال نہیں تھا، ہم نے غلط طریقے سے حاصل کیا تھا۔ یہ ایک بہت کڑوی بات ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، ہم لوگوں کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْهِمَا، آپ نے فرمایا لیکن دونوں نے اگر جھوٹ بولا، دونوں نے لین دین کرنے والے نے، دونوں نے یا کسی ایک نے اگر جھوٹ بولا، وَقَتَمَ چھپا لیا، مال کے اندر عیب تھا، اس کے اندر کمی تھی، اس کے اندر ڈیفیکٹ تھا، لیکن اس نے چھپا لیا اس کو، محقت برکت بہیما، تو دونوں کی اس میں جو خرید و فروخت ہوئی ہے اس کی برکت وہ ختم ہو جائے گی۔ ربا کے سلسلے میں، یعنی سود کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حدیثیں اس سلسلے میں بہت سی ملتی ہیں۔ ایک حدیث جس کے اندر ایک عذاب کا تذکرہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اسراء کرائی تھی، جو ہجرت کے 1-2 سال پہلے ہوئی تھی، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے تھے جہنم کے، اس میں سے ایک منظر کا تذکرہ ایک حدیث کے اندر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی رجلا یسبح فی نہر وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةُ فَسَأَلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ لِي آكِلُ الرِّبَا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات میری اسراء ہوئی، میری معراج کرائی گئی، اسراء ہوئی میری، رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهْرٍ، میں نے دیکھا ایک شخص کو جو سمندر کے اندر تیر رہا تھا۔ ایک دوسری حدیث بخاری کی آتی ہے، اس کے اندر لکھا، اس کے اندر یہ ہے کہ احمر، وہ نہر جو تھی وہاں پانی نہیں تھا، وہ سرخ رنگ کا تھا، لال رنگ کا تھا، مثل الدم، جس طرح سے خون ہوتا ہے ویسے ہی، یعنی خون جیسے رنگ کی نہر تھی وہ، اسی کے اندر وہ پوڑ رہا تھا۔ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةُ، اور اس کے منہ کے اندر پتھر ڈالا جا رہا تھا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے شقین جو تھے، دونوں منہ کے دونوں جانب یہ پھٹے ہوئے تھے اور اس میں سے خون بہ رہا تھا۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ اس شخص کا گناہ کیا ہے آخر؟ تو ان کو کہا گیا کہ فقیل علی، مجھ سے کہا گیا کہ آکل الربا، یہ وہ شخص تھا جو سود کھاتا تھا۔ تو ہم سمجھیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری، اس زمانے کے اندر بہت سارے دلال اور ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں، بینک والے ہوتے ہیں، جو انسان کو سمجھاتے ہیں اپنی اسکیموں کے بارے میں کہ یہ اس طرح کا پلان آیا ہے، اس طرح کی اسکیم ہے، اس میں تم شامل ہو جاؤ، اس کو اپنا لو، اسے لے لو۔ تو وہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کے آگے پر اس کی نگاہ پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس طرح کی حرام ڈیل وہ کر بیٹھتا ہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، فوراً اسے ختم کرے اور فوراً جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے، اس لیے کہ بہت سنگین چیز ہے، اس لیے کہ ہماری عبادتوں پر وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے، وہ قبول ہوگی کہ نہیں، اور دعائیں اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچ نہیں پاتی، وہ رد ہو جاتی ہیں، صرف اسی لیے کہ بندے نے اپنی روزی کو حلال نہیں کیا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، الاختلاس من المال العام، کسی کے پاس جماعت کا پیسہ ہو،
کسی ادارے کا یا کسی سوسائٹی کا پیسہ ہو، اس کے پاس اگر وہ چیز ہے تو اس میں اس کو خیانت نہیں کرنی ہے، پوری امانت داری سے اس کو نبھانا ہے۔ معاشرے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا مرض بن چکا ہے کہ کہیں بھی دیکھو تو اس طرح کی خردبرد ہوتی رہتی ہے۔ جماعت کے مال کو، سوسائٹی کے مال کو، ادارے کے مال کو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے سمجھ لیا کہ اس میں سے لینا ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حساب کے اندر گڑبڑی کر کے، معاملات کو چھپا کر کے وہ اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کی سوسائٹیوں کے اندر، یہ میں خاص کر کسی ادارے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے اور پورے ہندوستان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ مطلب کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اس کی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ کسی کو اللہ نے بچا لیا، لیکن عموماً یہ بات پائی جاتی ہے اور اس کے اندر علماء بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین وَمَن يَغْلُلْ فَيَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا، جو شخص بھی خیانت کرے گا، یعنی اس کے پاس جماعت کا، سوسائٹی کا، کسی طرح کا مال ہے۔ غلول عربی میں کہتے ہیں کہ مال غنیمت کے اندر خیانت کو۔ مال غنیمت پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو دشمن کے مال پر جو قبضہ ہوتا تھا، وہ جو قبضہ کرتے تھے تو اکٹھا ہوتا تھا، پھر اس میں سے حصہ لگتا تھا۔ لیکن اگر حصہ لگنے کے پہلے کسی نے اس میں سے کچھ لے لیا ہے تو اس کی بڑی سنگین قسم کی وعید وارد ہوئی حدیث کے اندر۔ تو اسی کے اندر سب چیزیں شامل ہیں۔ کسی طرح کا مال ہو جو انسان کا اپنا نہیں ہے، وہ کسی سوسائٹی کا ہے، کسی کمیٹی کا ہے، کسی ادارے کا ہے، تو اس میں سے اگر انسان نے لیا ہے، یَأْتِ بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو روز قیامت جب آئے گی تو وہ لے کے وہ آئے گا۔ یعنی اس کا حساب کتاب یہ نہیں کہ بچ گیا، اس کو اس کا حساب دینا ہے اور اپنے نیکیوں میں سے اس کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، من استعملناه منکم علی عمل فقطمنا مخیتا فما فوقه کان غلولا یاتی به یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کسی کو کوئی ڈیوٹی دی، کوئی کام دیا، بھیجا فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ کا مال لے کے آؤ، یا اسی طرح کا کوئی اور کام اس کے ذمہ کیا، تو فقطمنا، اس نے ہم سے کچھ چھپا لیا، یعنی سب کچھ سامنے نہ رکھا، کچھ اس نے چھپا لیا۔ فقطمنا مخیتا، یہ حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اس نے سوئی چرا لی، یعنی بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے کہ ایک سوئی کو چھپا لیا، فما فوقہ، یا اس سے اوپر یا اس سے کوئی بڑی چیز، یعنی حقیر سے حقیر چیز بھی انسان نے اگر چھپا لی، اس کا حساب کتاب نہ دیا، اس کو اپنا بنا لیا، کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، تو وہ غلول ہوگا، یعنی چوری سمجھی جائے گی، خیانت سمجھی جائے گی، اور وہ اس چیز کو، اس مال کو روز قیامت وہ لے کے آئے گا۔ اسی طرح مال کے اندر چھپانے کی اور چال بازی کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر آن لائن کاروبار بھی بہت کچھ پنپا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ریٹیل کے کام میں، اس طرح کے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور کاروبار کوئی کرتا ہے، چاہے کسی چیز کا کام ہو، کپڑے کا کام ہو، غلے کا کام ہو، یا کسی بھی چیز کا کام ہو، اس کے اندر وضاحت بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر دھوکہ، چال بازی، کسی کو مکر فریب کا شکار بنا لینا، یہ چیز ہرگز جائز نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اس سے ہماری کمائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہے تھے تو ایک شخص، جو ایک صحابی تھے جو سامان بیچ رہے تھے، غلہ بیچ رہے تھے، اوپر کی طرف سوکھا ہوا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر وہ بھیگا ہوا گیلا تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں یہ بھیگ گیا تھا تو ہم نے اوپر اندر اس کو کر دیا اور اوپر تازہ فریش مال اوپر ڈال دیا کہ ہمارا مال یہ بک جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہ کیا؟ یعنی اگر دھوکہ نہیں دینا ہے مسلمان کو، وہ بھیگ گیا تھا تو اس کو اوپر کر لیتے کہ خریدنے والا جان کے خریدتا کہ ہم نے بھیگا ہوا گیلا مال خریدا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث کے اندر، افلا جعلتم فوق الطعام کی یراه الناس، آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے اس غلے کے اوپر کیوں نہ کر دیا، بورا میں اس کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کو۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا، چھپا لیا، عیب نہ بتایا، عیب کو چھپا لیا، فلیس منی، وفی روایہ فمن غشنا فلیس منا، جو شخص عیب کو چھپا لے، ہم کو دھوکہ دے، مسلمانوں کو دھوکہ دے، یا منڈی میں دھوکے سے کام لے، فلیس منا، تو وہ ہمیں سے نہیں ہے، یعنی اس کی نسبت جو ہے مسلمانوں سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسلمان ایسا ہرگز کر نہیں سکتا ہے۔ اس زمانے میں ہم دیکھیں گے کہ بہت کاروبار کے طریقے کے اندر آن لائن کام ہوتا ہے، کسی بھی سائٹ پر جا کے اگر اس کا ڈیٹیل کے اندر جاؤ کہ یہ مال کیسا ہے، کیا ہے، تو وہ آرٹ کو ہمیشہ وہ آرٹ کو کہے گا کہ یہ پیور ہے،
یہ فلاں نام دیں گے ایسا عجیب و غریب قسم کا جس سے کہ چیزیں مخفی رہ جائیں. یہ تمام چیزیں مکر و فریب کی چیزیں ہیں اور اس سے مال ہماری کمائی سب حرام ہوتی ہے. یہ انسانوں کو سمجھنا ہے. اگر کمائی اگر حرام ہوتی ہے تو اس سے معاملہ کیا بنتا ہے جو حدیث میں نے پڑھی شروع میں, اس کے اخیر میں ملتا ہے کہ ثم ذکر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کیسے آدمی کا یطیل السفر, جو سفر بہت لمبا سفر کر رہا ہے انسان. یعنی سفر کرنا یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے, اس لیے کہ بندہ سفر میں آرام سے نہیں ہوتا ہے. اس کی بہت ساری فکریں, بہت ساری اس کی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو گھر سے دور رکھ کر پریشان کی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی حالت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن اگر کسی کا سفر لمبا ہے تو یہ اور بھی مشکل اس کے لیے ہوتی ہے. انسان گیا لوٹ کے چلا آیا, یہ کم مشقت کی بات ہے. لیکن گیا تو پھر گیا مہینوں کے لیے, ہفتوں کے لیے, تو یہ اس کے لیے دقت کی بات ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں تو مزید اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا. لیکن معاملہ دیکھیے, یطیل السفر اشعث اغبر, اس کے پراگندہ بال ہیں, پراگندہ اس کے کپڑے جو ہیں سب جو ہیں غبار آلود ہیں, وہ پریشان حال ہے. یمد یدیہ الی السماء, یعنی ساری باتیں وہ پائی جا رہی ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے. سفر میں ہے, پریشان حال ہے, اس کے بال اس کے غبار آلود ہیں, اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھا کے, ان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے. تو وہ اپنے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کو پکارتا ہے, بڑے پیار سے بڑے لگاؤ سے اپنے پکارتا ہے کہ اے رب اے رب. لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا وہ مطعم حرام, معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا پینا حرام کا ہے, اس کی لباس, اس کا جو اس کے تن پر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے. وغذی بالحرام, اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے, اس نے جو کھانا کھا کے اپنی باڈی بنائی ہے, وہ سب کے سب حرام سے. فانا استجاب لہ, ایسی صورت میں اس کی دعا قبول کیوں کر ہوگی, کیسے اس کی دعا قبول کر لی جائے گی؟ یعنی اللہ رب العالمین کی اتنی اس نے معصیت کی ہے, حرام کام میں وہ پڑا ہوا ہے. ایسی صورت میں اس کی دعا رد ہو جائے گی, قبول نہیں کی جائے گی. اور مسلمان یہ غور کرے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بڑی مشقت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے, رات میں جا کر تہجد پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین کی توفیق سے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے, اس میں لگا رہتا ہے, کئی ختم کرتا ہے, اور صدقات و خیرات کرتا ہے, غریبوں کو اور اپنے اقربا کا خیال رکھتا ہے. یہ سب کرنے کے بعد اگر اس کا ہاتھ خالی ہی رہا تو یہ کیسا کام ہوا؟ یعنی انسان کو یہ سمجھنا ہے, مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.